شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ سے گفتگو مستقبل کے ستاروں سے سیریز کے تحت جس موضوع پر گفتگو کروں گی اس کا عنوان ہے اقبال کی نظم بچے کی دعا کا جائزہ دور حاضر کے تناظر میں۔ دعا 3 حروف کی شمولیت سے بنا یہ ننھا سا لفظ اپنے اندر اتنی وسعت و گہرائی، قدرت، الفت، محبت، شفقت، تحفظ، امید و بقا، چاہت و بلندی، تبدیلی، فتح یابی، کامرانی اور جاہ و جلال رکھتا ہے، اس کا صحیح اندازہ کرنا محال ہے۔ دعا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہماری لکھی ہوئی تقدیروں کو بدلوانے پر قادر ہے، جو روٹھے ہوئے رب کو منانے میں ماہر ہے۔ وہ واحد شے ہے جو کھوئے اور بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لے آتی ہے، جو بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ جاتی ہے، جو بگڑی ہوئی باتوں کو خاموشی سے بنا جاتی ہے۔ لیکن دعا کی بھی ایک لازمی شرط ہے اور وہ ہے یقین، توکل، بھروسہ۔ پیارے بچوں، آپ سبھی نے بچپن سے اپنے اسکول، مدارس، گھر یا رمضان کے اوقات سحری میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری نظم ضرور سنی ہوگی، اور یقیناً یہ نظم آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ اس کے تخلیق کار جناب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ہمیشہ اپنے قوم و ملت کے بچوں اور نوجوانوں کو آگے بڑھتے رہنے، ملک کی خدمت کرنے، اس کے کام آنے اور ترقی کی راہوں پر گامزن رہنے کا درس دیا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم یا معاشرے کی کامیابی، فلاح و بہبودگی کی اصل ذمہ داری اس کے بزرگوں کے بعد اس قوم کے بچوں اور نوجوانوں کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اور دعائیں سدا سے مشکلات سے حل کرنے کا ذریعہ رہی ہیں۔ اسی لیے علامہ نے بچوں کو اللہ سے حصول علم کے لیے دعا مانگنے کی جانب مائل کیا۔ لہٰذا آج میں آپ سے اس نظم بچے کی دعا کے حوالے سے گفتگو کروں گی، تاکہ اس نظم کے لیے آپ کی پسند محض سماعتوں کو مسرور کرنے تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ اس کے اصل معنی و مفاہیم تک پہنچ سکے۔ علامہ نے آخر قوم کے بچوں کو اس طرح کی دعا مانگنے کی ترغیب کیوں دلائی، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم اس میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں، کیا ہم نے اسے سن کر خود کو تبدیل کیا ہے، کیا اپنی عادت و اعتبار پر غور کیا۔ اگر ہم نے اب تک ایسا نہیں کیا تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نظم کے پیغام اور ہمارے فعل و عمل میں کس طرح کا فرق واقع ہے۔ پہلا شعر ملاحظہ ہو: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یعنی بچے اللہ سے عرض کریں کہ اے خدا، میری سب سے بڑی خواہش، آرزو و تمنا یہ ہے کہ آپ میری زندگی کو اس دنیا کے لیے، میرے معاشرے کے لیے ایک شمع کے مانند بنا دیجئے، کہ جس طرح چراغ اپنی آمد سے اپنے گرد و نواح میں درپیش تمام تاریکیاں دور کر اسے روشنی سے ہموار کر دیتا ہے، بس اسی طرح میں بھی لوگوں کی پریشانیوں، آلام و مصائب، کم علمی اور جہالت کو دور کرنے میں ان کا مددگار بن سکوں۔ لیکن آج کی دنیا کا ماحول ہی نرالا ہے۔ اب بچے بڑوں کا ادب و احترام فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ کسی ہمسائے، رشتہ دار یا مہمان کی آمد گھر پر ہو تو بچے ان کے پاس بیٹھنا تو دور، اسے سلام کرنے کے روادار بھی نہیں ہوتے، اور اپنے کمروں میں بیٹھے ٹی وی، موبائل یا گیمز میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت بھلا کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ اپنے اندر دوسروں کے لیے خلوص، ایثار، محبت کو پناہ گزین کر سکیں گے؟ ان باتوں کے لیے تو بڑے بزرگوں کے درمیان بیٹھنا لازمی امر ہے، مگر ان فضول مشاغل میں جو تھوڑی معلومات فراہم کر بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ بچے اس کی لالچ میں مبتلا ہو کر گھر میں موجود علم و تجربے کا سمندر سمیٹے ہوئے بزرگوں سے اجتناب برتتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ان میں تہذیب اور قدر جلا پانے سے قاصر ہے۔ تو بچوں، اس سب کے ساتھ آپ دوسروں کی زندگی کس طرح روشن بنا سکیں گے جب آپ کی اپنی ہی دنیا اندھیروں میں گرفتار ہوگی؟ دوسرا شعر دیکھیے: دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی بچہ اللہ سے فریاد گزار ہو کہ اپنے علم، لیاقت، صلاحیت و ہنر سے میں جس بھی جگہ جاؤں وہاں فتح و کامرانی حاصل کر اپنے اجداد و اسلاف کے چہروں کو سرخ رو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ٹھیک ویسے جیسے ستارے رات کو اپنی چمک دمک سے آسمان کو حسین اور روشن بناتے ہیں، بس اے اللہ، میں بھی اپنی موجودگی سے اندھیروں، کفر و ظلم و ضلالت، جبر و جہالت کی چادر چاک کرنے میں ممدو معاون ثابت ہوں۔
لیکن جب ہم دور حاضر کی روشنی میں اس شعر کو دیکھتے ہیں تو بچوں کا مزاج اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ وہ جہالت دور کرنے کے بجائے خود اس کی جانب مائل ہے۔ تعلیم، درس و تدریس سے دور بھاگ کر دن بھر مختلف قسم کی تفریحات مثلاً فلمیں دیکھنے، ویڈیو گیمز کھیلنے، سیر و سیاحت، سوشل میڈیا پر چیٹنگ میں ملوث رہتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگی کو آسان بنایا، وہی ہماری آسائشوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ہمیں اپنا محتاج بنا لیا ہے۔ لوگ اب اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ ایک بٹن دبائیں اور سارے کام خود بخود ہو جائیں۔ یعنی روز بروز انسان آرام پسند اور آرام پرست ہوتا جا رہا۔ ہمارے معاشرے کے زوال کا دوسرا بڑا سبب آج کے دور کی فحش فلمیں اور ویڈیوز ہیں، جو ہماری نوجوان نسل کو اور بھی کاہل اور مفلوج بناتی جا رہی۔ کسی فلسفی نے کہا تھا، اگر کسی قوم کو ترقی میں پیچھے کرنا ہو تو وہاں کے نوجوانوں کو فحش کی جانب راغب کر دو۔ اب آپ غور کریں کہ ہماری قوم کا مستقبل جو جوانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ ایسی سمت کو روانہ ہو چلے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ، کوئی منزل نہیں۔ اور یہ بات تو ممکن ہی نہیں کہ ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں اور جلے بھی نہ۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ جب ہم نے عمارت کی نیو ہی ٹیڑھی رکھی تو اس کے سیدھے ہونے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جب بچے علم و ادب سے اجتناب کریں گے تو ستاروں کی سی چمک کہاں سے پائیں گے؟ جب وہ خود تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہوں گے تبھی تو معاشرے کے کام آ سکیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اندھیرا مٹانے کے لیے چراغ کو خود جلنا پڑتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ یعنی اے اللہ، میری اچھی کارکردگیوں سے میرا ملک ہمیشہ شاد و آباد رہے، میرا ہر فعل و عمل ملک کی عزت و وقار میں اضافے کا باعث بنے۔ ٹھیک یوں ہی جیسے پھول اپنے وجود سے کسی گلشن کو گل و گلزار کر اس کے حسن و جمال کو بڑھاتا ہے، میں بھی اپنے وطن کے لیے ایک پھول کی مانند ہو جاؤں اور اپنی خوشبو، قوت، جد و جہد، کوشش و پہم کے راستے پر چلتے ہوئے اس کی شان بڑھانے میں سرگردہ رہوں۔ لیکن اب وطن کے یہ پھول، یہ بچے اور نوجوان نسل کتنے خود غرض، مطلب پرست اور ضمیر فروش ہوتے جا رہے کہ اپنے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ خود کی زندگی، رہن سہن کو مغربی ممالک کی طرز پر ڈھالنے میں ایسے مصروف و مگن ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں موجود افراد، بزرگ و والدین تک کو فراموش کر دیا ہے۔ ہر چیز کے لیے اپنی ذاتی اصول و ضوابط بنا کر اسی میں خوش و خرم ہے۔ جس گھر میں ان کی پیدائش پر جشن منایا گیا، جنہیں بزرگوں نے اپنا ولی وارث، چراغ آشیاں اور اس باغ کی رونق تسلیم کیا، آج وہی بچے اس حسین دیار کو اپنی کم فہمی اور بے تہذیبی کے باعث بربادی کی جانب دھکیل رہے۔ اب جو بچے فقط ایک چمن کا پھول بن کر اس کی خدمت انجام دینے سے قاصر ہیں، وہ سارے وطن کی زینت کیسے بنیں گے؟ بہرکیف اگلا شعر دیکھیے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، ان کی شمع سے ہوں مجھ کو محبت یا رب۔ علامہ نے یہاں زندگی کو پروانے کی صورت سے تشبیہ دی ہے۔ کسی اور پرندے یا جانور کا نام بھی شامل کر سکتے تھے، پر اسے ہی کیوں منتخب کیا؟ تو پیارے بچوں، انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ پروانے کی مثال عاشق صادق سے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب یعنی شمع کے جلنے پر اس کے ارد گرد گردش کرتا ہے، لیکن جو ہی چراغ بجھتا ہے تو یہ فراق یار میں اسی شمع پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کی جدائی میں تنہا جینا گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رب کائنات سے ایسی دعا مانگنے کو کہا کہ بچوں کو علم سے ایسی سچی لگن، محبت اور الفت ہو جائے کہ انہیں ایک لمحہ بھی اس سے دوری ناگوار ہو۔ زندگی میں کتابوں کی شمولیت ان سے رغبت بڑھتی چلی جائے اور وہ وقت کی بربادی یا فضول مشغلوں سے دور ہوتے جائیں۔ مگر آج کا دور کچھ اور ہی نظارے دکھا رہا۔ ایک تو اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ہمیں پہلے ہی تعلیم سے جدا کر رکھا تھا، اس پر کورونا جیسی وبا نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ اب لاک ڈاؤن میں اسکول، کالج، مدارس وغیرہ بند کر کے نہ صرف آن لائن پڑھائی کا رواج عام ہوا بلکہ امتحانات بھی آن لائن کرائے گئے، جس کا بچوں نے جی بھر کے غلط فائدہ اٹھایا۔ اول تو خراب نیٹ ورک کا بہانہ کرتے ہوئے کلاس ہی نہ لی، اور دوسرے امتحان کے وقت پہلے سے کاپیاں لکھ ڈالی یا پھر کتابوں سے دیکھ کر صفحے سیاہ کیے۔ پھر کیا تھا، جھوٹ، دغا بازی اور فریب کی بنا پر پاس تو ہو گئے، مگر انہوں نے دور رس نتائج کا تصور ہی نہ کیا کہ مستقبل میں نقل کے ذریعے ملی یہ ڈگریاں کسی کام نہ آئیں گی، کی حیثیت ردی کے ٹکڑوں سے زیادہ نہیں، کیونکہ جب ان کے کورس سے متعلق سبق کا تذکرہ کیا جائے گا تو وہ چور نگاہوں کے ساتھ خاموش کھڑے رہ کر نہ صرف اپنا بلکہ والدین، استاد اور اس ادارے کا نام بھی خراب کریں گے۔
لہٰذا والدین اور بچے دونوں کو اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے جسے آتی جاتی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ یہ تو نسلوں کو تباہی کے دروازے تک لے جانے والے معاملات ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یعنی اے میرے اللہ، میرا کردار اتنا مثبت و مضبوط کر دینا کہ میں مظلوم، بے کس، مجبور کی مدد کے لیے ہمیشہ بیش رہوں، ہر ایک کی تکلیف و درد کو اپنا سمجھ کر اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں، بزرگوں اور ضعیفوں سے نرمی اور خلوص کا رویہ رکھوں، تاکہ ہر طرف ایک صحت مند ماحول ہو جو دوسروں میں بھی اچھی عادت و اعتبار پیدا کرنے کا سبب بنے، یعنی نیکیاں ایک در تک محدود نہ رہ جائیں بلکہ پھیلتے ہوئے سارے ملک کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ اور اب بچے اس کی مخالف سمت بھٹکتے نظر آ رہے ہیں۔ اب بزرگوں کا ادب و احترام تو درکنار، ان سے بات کرنا، ان کی خیر خیریت دریافت کرنا بھی آر گزرتا ہے، اور غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے بجائے ان کا مذاق بنایا جاتا ہے کہ طرز زندگی، لباس، کھانا پینا، گوئے کی ہر بات پر ہنسی تماشا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی اسباب یہی ہیں کہ ان بچوں نے بزرگوں سے دوری بنا لی ہے۔ والدین کے پاس بیٹھنا انہیں کسی سزا سے کم نہیں لگتا، انہیں تو ضرورتیں مکمل کرنے والی مشین مان لیا گیا ہے۔ تو اب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، کسی کی مدد بہم پہنچانے یا نیکیوں کی راہ پر مائل کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ دادی نانی کے عبرت آموز قصے کہانیاں جو تربیت کا بہترین ساز ہوا کرتے تھے، وہ ان بچوں کی دنیا سے خارج ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام نے لے لی ہے۔ تو اب بچوں میں نرمی، ہمدردی، محبت اور آپسی بھائی چارگی کا جذبہ کیوں کر پیدا ہونے لگا؟ نظم کا آخری شعر دیکھیے جو ساری نظم کا سرمایہ ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اقبال نے اس شعر میں قرآن کی اول سورت میں موجود اس پیغام کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یعنی بالآخر اللہ کریم سے یہ دعا کی جائے کہ ہر طرف سے ہماری نیکیوں کا تحفظ ہو، یعنی اس پاک پروردگار سے یہی التجا کریں کہ وہ ہمیں زندگی میں ملنے والی تمام تر برائیوں سے دور رکھتے ہوئے نیکیوں اور صداقتوں سے پر راہوں کا مسافر بنائے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اولاد آدم ہونے کا ثبوت پیش کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، معافی مانگنا، چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا ہی انسانیت کی پہچان ہے، نہ کہ شیطان کی مانند اپنے گناہوں پر سرکش ہو جانا۔ یہ انسانی فطرت نہیں، بلکہ ہمیں تو اپنی خطاؤں، گستاخیوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے حضور روتے ہوئے معذرت کرنے کا سبق ملا ہے، اور کھویا ہوا وقار اور عزت پوری شان و شوکت کے ساتھ رب کریم کی جانب سے لوٹائی گئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی علامہ اقبال کی اس نظم میں پوشیدہ حقیقی پیغام کو سمجھے اور اپنی تخلیقی وجوہات کو پہچان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی صحیح انجام دیں، بڑوں کا ادب کر ان کی دعائیں حاصل کریں، تاکہ کامیابی اور سرفرازی ہر موڑ پر ہمارے قدم چومے۔ اگر سن کر اچھا لگا ہو تو اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کریے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، سنتے رہیے، پیار بانٹتے رہیے۔ بہت شکریہ۔